اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ یقیناً تمہارے اس غم کا انجام آغاز سے بہتر ہوگا، پھر کیوں تھک گئے ہو، کیوں راہ میں ہی رک گئے ہو، کیوں خود کو ان غموں تک محدود کر لیا ہے، کیوں دعا نہیں کرتے؟ اللہ نے خود تم سے وعدہ کیا ہے کہ اگر ثابت قدم رہو گے اور اللہ پر یقین رکھو گے تو ہر کہانی کا اختتام بہت پرسکون ہوگا۔ اس غم کا آغاز جیسے بھی ہوا ہو، جس سے بھی ہوا ہو، مگر اس کا اختتام بہت پرسکون ہوگا۔ یہ جو طوفان تمہارے اندر اٹھتا ہے یہ بھی مدھم پڑ جائے گا۔ جو یاد تمہیں سونے نہیں دیتی اسے تمہارے دل سے مٹا دیا جائے گا۔ جو تمہیں چاہیے وہی تمہیں دے دیا جائے گا، جو بہتر نہیں اسے بہتر بنا دیا جائے گا، اور جو چھوڑ گیا اس کے بدلے تمہیں اس سے بہتر عطا کر دیا جائے گا۔ پھر کیوں شک کر رہے ہو اپنے رب کی رحمت پر؟ اپنے اللہ پر بھروسہ رکھو، اب جو ہوگا بہترین ہوگا۔ اور اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے کہ تم مجھے ویسا ہی پاؤ گے جیسا میرا گمان رکھو گے۔ یہ ہم سب پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ تم جانتے ہو کہ حضرت موسیٰ کے پیچھے فوج لگی ہوئی تھی تو اللہ نے کیوں سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جانے کا حکم دیا گیا تو کیوں اللہ نے اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا؟ تم جانتے ہو کہ کیوں اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں بھی پالا، کیوں اس نے حضرت ہاجرہ کو صحرا میں بھی زمزم عطا کیا، کیوں اس نے حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں بھی محفوظ رکھا، کیوں زکریا کو عمر کے آخری حصے میں اولاد کی نعمت سے نوازا، کیونکہ ان میں سے کسی نے بھی ہمت نہیں ہاری، کیونکہ انہوں نے یقین رکھا اللہ پر، اور یقین رکھا اس بات پر کہ اللہ راستہ نکال لے گا، اور دیکھو کہ پھر راستہ نکل بھی آیا۔ انہوں نے اپنے رب پر توکل کیا۔ جب تم اس سے اچھا گمان لگاتے ہو تو وہ تمہارے یقین کو ٹوٹنے نہیں دیتا۔ تمہارا رب المجیب ہے، دعائیں سننے والا، دعائیں قبول کرنے والا۔ وہ تمہیں خالی ہاتھ نہیں لٹائے گا۔ یہ ہاتھ اٹھ گئے ہیں تو یقیناً قبولیت بھی ملے گی۔ اللہ کے روبرو بہائے گئے آنسوؤں کو وہ تمہارے لیے معجزہ بنا دے گا۔ یقین رکھو قبولیت قریب ہے۔ جس رب نے آج تک سنبھالا ہے وہ دکھ اور پریشانی میں آج بھی تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ جانتا ہے تمہارے دل کی خواہش، وہ سن رہا ہے تمہاری دعاؤں کو۔ تم یقین نہ چھوڑنا، وہ ضرور عطا کرے گا۔ جب اللہ کی قدرتوں کی کوئی حد نہیں تو پھر تم اتنا محدود کیوں سوچتے ہو؟ ہر وہ چیز جسے آج دعاؤں میں مانگ رہے ہو وہ تم تک پہنچنے کا راستہ بنائے ہوئے ہے، اور بس اللہ کے ایک کن کے انتظار میں ہے۔ جیسے ہی کن فرمایا جائے گا ویسے ہی تمہیں سب عطا کر دیا جائے گا، کیونکہ وہ تو بدل سکتا ہے، نصیب بھی تقدیر بھی۔ وہ ہر کہانی کا رخ موڑ سکتا ہے، اور دعا کے اختتام میں کن بھی کہہ سکتا ہے، کیونکہ اللہ ہمارے امتحانات تو ضرور لیتا ہے، کبھی ہمارے صبر کا، کبھی یقین کا، کبھی انتظار کا تو کبھی توکل کا، اور سہنا مشکل بھی ہو جاتا ہے،
کبھی کبھی ہم تکلیف برداشت نہیں کر پاتے اور اپنی دعاؤں پر توکل کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ طویل انتظار دل کو تھکا دیتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا امتحان تکلیف دینے کے لیے نہیں ہوتا۔ غور کرو تو پتہ چلے کہ جب تم اس امتحان میں نہیں تھے تب تم اللہ سے اتنا قریب نہیں تھے جتنا اس دکھ و درد نے تمہیں اللہ کے قریب کر دیا ہے۔ تم دیکھو گے کہ کیسے تمہاری دعاؤں میں خلوص بڑھ گیا ہے، بھروسہ آ گیا ہے۔ یہ امتحان تمہارے دل و دماغ پر پڑی درد کی اس دھند کو آہستہ آہستہ مٹا دے گا، اور شاید یہ راستہ ہو جو اللہ نے بنایا ہو تمہیں اپنی طرف لانے کے لیے۔ تم یقین رکھو، انشاءاللہ بہتر نہیں بہترین ہوگا۔